بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے، کیونکہ اس صبح وقت کے سلطان صلاح الدین ایوبی بہت لمبے سفر سے لوٹے تھے۔ ایک سپاہی آیا، اس نے اندر آنے کی اجازت چاہی، چونکہ آپ آرام فرما رہے تھے اس لیے اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ سلطان کے محافظوں نے اندر نہ جانے دیا، کہا سلطان معظم آرام فرما رہے ہیں، اور یہ سپاہی باہر دروازے کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ جب سلطان معظم بیدار ہوئے تو وہ سپاہی اجازت لے کر اندر داخل ہو گیا۔ سلطان نے کہا اتنی خاص کیا بات تھی کہ تم دروازے پر ہی بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے؟ وہ سلطان کی بات سن کر بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ سلطان معظم آپ تو سو رہے تھے، آپ کو کیسے پتا کہ میں باہر آپ کا انتظار کر رہا ہوں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، وہ فاتح سلطان نہیں بن سکتا جو سوتے ہوئے نہ دیکھ سکے۔ صلاح الدین ایوبی نے اس سپاہی سے پوچھا، بتاؤ کیا کام ہے مجھ سے؟ اس سپاہی نے جواب دیا، حضور والا ہمارے شاہی حکیم آپ سے ملنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اسے اجازت ہے، اسے اندر بھیج دیا جائے۔ سپاہی باہر جاتا ہے اور حکیم کو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ سلطان کہتا ہے حکیم صاحب کیا کام ہے؟ حکیم صاحب کہتے ہیں سلطان معظم مجھے ایک بات بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے، کئی دنوں سے میں اس بات کو لے کر پریشان ہوں اور آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ آپ ہی میری پریشانی کو حل کر سکتے ہیں۔ آپ نے پوچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ حکیم نے کہا کہ جناب میرے حکیم خانے میں بہت سے شاگرد ہیں اور ان میں سے ایک شاگرد لڑکی ہے جو اسلام سے تعلق نہیں رکھتی۔ اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے، بہت کچھ سمجھا ہے، وہ مسلمان ہونا چاہتی ہے، لیکن ایک بات ہے جو اسے مسلمان ہونے سے روکتی ہے، اور وہ مجھ سے سوال کرتی ہے لیکن میں اس کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرا دیتے ہیں کہ شاہی حکیم ہونے کے باوجود بھی تم اس کے سوال کا جواب نہیں دے پا رہے، بتاؤ کیا سوال ہے؟ اس نے کہا کہ وہ کہتی ہے اسلام میں خنزیر کے گوشت سے منع کیا جاتا ہے، جبکہ ہم تو خنزیر کا گوشت بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ اسلام نے اسے کیوں منع کیا ہے؟ آخر اس میں کون سی خرابی ہے؟ ہمارے گاؤں میں تو سارے لوگ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، ہم خنزیر کو پالتے ہیں اور بڑا ہونے پر انہیں کاٹ کر کھاتے ہیں، اور جب سے وہ میرے پاس آ کر سبق لیتی ہے یہاں تو خنزیر کا گوشت ملتا نہیں، اس لیے اپنے گھر جب واپس جاتی ہے تو خنزیر کا گوشت کھاتی ہے، لیکن میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس سوال کا جواب ہوگا اور آپ انہیں جواب دیں تاکہ وہ غیر مسلم ہے اور مسلمان ہو جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ اس خاتون کو لے کر میرے دربار میں کل حاضر ہو جانا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب کل صبح اپنے دربار میں پہنچے تو حکیم صاحب اس خاتون کو ساتھ لیا اور دربار میں حاضر ہو گیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی سے عرض کیا، سلطان معظم یہ ہے وہ خاتون جو میری شاگرد ہے۔ سلطان معظم نے اس عورت کی طرف دیکھا اور کہا، بتاؤ کیا تمہارا سوال ہے؟ اس عورت نے کہا، سلطان معظم میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا، بہت کچھ سیکھا، حتیٰ کہ اس مسئلہ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہوں کہ اسلام کو قبول کر لوں، لیکن ایک بات ہے جو مجھے اسلام سے روک رہی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اسلام خنزیر کا گوشت کھانے سے کیوں منع کرتا ہے، حتیٰ کہ یہ تو ہماری سب سے پسندیدہ خوراک ہے۔ میں نے ہر جگہ دیکھا ہے اسلام جس چیز سے منع کرتا ہے اس کی دلیل دیتا ہے، لیکن خنزیر کے گوشت سے منع کرنے کی مجھے اب تک کوئی مضبوط دلیل نہیں ملی۔ میں نے بائبل کو پڑھا، بائبل میں بھی خنزیر کے گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن آخر اسلام کیوں منع کرتا ہے؟ آخر اس گوشت میں ایسی کون سی خرابی ہے جس کی وجہ سے اسلام نے اسے منع کیا ہو؟ یہودی کی تو یہ بہترین خوراک ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 3 جگہ پر خنزیر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے، پھر آپ نے ان آیات کا بھی ذکر فرمایا، اور پھر آپ نے اپنے ایک مشیر سے کہا کہ بائبل کی کتاب میرے پاس جو اپنی اصلی حالت میں قائم ہے اسے لے کر آؤ۔ جب آپ کے پاس کتاب حاضر ہو گئی تو آپ نے وہی جگہ تلاش کر کے دی جہاں پر لکھا ہوا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے،
तो खतून ने कहा, ये क्या बात हुई, मेरे पास जो बाइबल है उस पर तो लिखा हुआ है कि खंजीर का गोश्त खाना जायज़ है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि मुझे तरस आता है तुम्हारे उन लिखारियों पर जो इस पाक किताब को अपने लफ्ज़ों से तब्दील कर रहे हैं। ये जो आपके पास किताब है ये असली नहीं है, ये तुम्हारे लिखारियों ने इसे अपने लफ्ज़ों से लिखा है। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, ये तो मैंने आपको किताब से साबित किया, आइए अब मैं आपको साइंसी लिहाज से भी साबित करके देता हूँ कि खंजीर का गोश्त खाना क्यों इस्लाम ने मना किया है। सुल्तान ने इस खातून को हुक्म दिया कि कल सुबह खंजीर का गोश्त पकाकर मेरे दरबार में हाज़िर हो जाना। वो खातून सुल्तान के सिपाहियों को लेकर जंगल से एक खंजीर पकड़ लाती है और उसका गोश्त पकाकर कल सुबह सुल्तान के दरबार में हाज़िर हो जाती है। सुल्तान इसे कराहत से देखता है और कहता है, ए खातून, इस गोश्त से एक बोटी लो और छुरी से इसके 2 हिस्से करो। जब इस बोटी के 2 हिस्से किए गए तो उसके दरमियान में गोश्त कच्चा था। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ए खतून, क्या तूने इस गोश्त को अच्छी तरह पकाया नहीं? तो वो खतून कहने लगी, नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने इसे बहुत अच्छी तरह पकाया है। तो सुल्तान ने कहा, एक बात तो मेरी आपकी समझ में आ गई होगी कि जो हराम गोश्त होता है इसके नीचे आग जला लो, जितना मर्जी इसे तपिश दे लो, ये गोश्त पकता नहीं है, ये दरमियान में से ज़रूर कच्चा रह जाता है और जब तुम्हारे पेट के अंदर जाता है तो कई बीमारियों को जन्म देता। इसीलिए इस्लाम ने इसे मना फरमाया है। आपने हकीम को मुखातब करते हुए कहा कि हकीम साहब, आप खुद एक हकीम हैं, जब कच्चा गोश्त पेट में जाएगा तो कितनी खराबियां पैदा करेगा। और ख़तून से कहा कि इसके अलावा भी मैं खंजीर के गोश्त के बारे में आपको बताता हूँ। आपने फरमाया, खंजीर जहाँ रहता है वहाँ इंसानों की गंदगी को भी खा जाता है और इसकी खुराक बहुत गलीज़ होती है। और फरमाया कि खंजीर वो वाहिद जानवर है, जब दूसरा खंजीर इसकी माँ से जिनसी ताल्लुक़ कायम करता है तो ये खुश होता है, इसे खुशी महसूस होती है, फ़ख्र महसूस करता है। अब आप खुद देख लीजिए कि ये एक गंदी जहनीत का जानवर है और जब आप इसका गोश्त खाएंगे तो इसका गोश्त आपको क्या फ़ायदा देगा। ये बात सुनकर वो औरत कहने लगी कि मैं आज के बाद खंजीर के गोश्त को कभी नहीं खाऊंगी। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगी कि आप मुझे खुद कलमा पढ़ाएं। आपने उसे कलमा पढ़ाया और तमाम दरबार अल्लाह अकबर के नारे से गूंज उठा। नाजरीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक फरमा दें। बहुत बहुत शुक्रिया।